معزز حاضرین، یاد رکھیں زہد کا معنی یہ نہیں ہے دنیا کم لینا، دنیا میں کم دل لگانا، آخرت کی طرف ہمیشہ توجہ رکھنا، آخرت کے لیے زندگی گزارنا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا سے مکمل کٹ جائے، دنیا میں حقیقی معنوں میں جیسی زندگی گزارنی چاہیے ویسے نہ کرے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں لیس المراد من الزہد رفض الملک، زہد یہ نہیں ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی صلاحیت دے، کوئی قدرت دے، کوئی حکومت دے، کوئی عہدہ دے، اس عہدے کو رد کر دے، اس حکومت کو رد کر دے، یہ زہد کا معنی نہیں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں فقد کان سلیمان و داؤد علیہم السلام من ازد اہل زمانہما ولہما من المال والملک والنساء ما لہما۔ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے دنیا ان کے قدموں میں رکھی تھی، سب کچھ ان کے پاس تھا، سواریاں ان کے پاس تھیں، عورتیں ان کے پاس تھیں، ملک ان کے پاس تھا، حکومتیں ان کے پاس تھیں۔ اس کے باوجود وہ دنیا کے بڑے زاہد تھے، دنیا کے بڑے زاہد انسان تھے۔ اور کہتے ہیں وَكَانَ نَبِيُّنَا صلی اللہ علیہ وسلم من ازہد البشر اطلاق وَلَهُ 9 نسوہ۔ اللہ کے نبی اس دنیا کے سب سے بڑے زاہد گزرے ہیں، ان سے بڑا کوئی زاہد نہیں ہو سکتا۔ آپ کی 9 بیویاں تھیں، آپ کی 9 بیویاں تھیں، اگر بیویوں کو چھوڑ دینا زہد ہوتا تو اللہ کے نبی کی 9 بیویاں نہیں ہوتی۔ اور کہتے ہیں وَكَانَ علی رضی اللہ تعالی عنہ وعبد الرحمن بن عوف والزبیر وعثمان من الزہاد مع ما كان لهم من الاموال۔ یہ صحابہ جیسے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہوں، زبیر رضی اللہ عنہ ہوں، ابن عوف ہوں، عثمان ہوں، یہ تمام کے تمام بڑے زاہد صحابہ تھے، جبکہ ان کے پاس مال کی بہتات تھی، بڑے مالدار صحابہ تھے۔ معزز حاضرین، زہد کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان مال کو ترک کر دے۔ اور مزید کہتے ہیں وكان الحسن بن علي رضي الله عنه كان من الزهاد مع أنه كان أكثر من أكثر هذه الأمة محبة للنساء ونكاحا لهن وأغناهم۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زاہد گزرے ہیں، جبکہ ان کی بے شمار شادیاں ہوئی ہیں، بہت زیادہ نکاح کرنے والے تھے، مزواج بطلاق تھے، لیکن بڑے زاہد تھے۔ یعنی ان تمام باتوں کو بیان کر کے ابن قیم رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ مال کو چھوڑ دینا یہ زہد نہیں ہے، بلکہ مال کو دل میں نہ بسانا، مال کے لیے زندگی نہ گزارنا، مال کے زیادہ کم ہونے پر اپنی حالتوں کو نہ بدل لینا، یہ حقیقی معنوں میں زہد ہے۔ اور کہا کرتے تھے وَكَذَلِكَ اللَّيْثُ بْنُ سعد من أئمة الزهاد وكان له رأس مال يقول لولاه ولتمندل بنا هؤلاء۔ لیث بن سعد جو بڑے مالدار تھے، بڑے بہترین زاہد تھے، مال کو دیکھ کر کے کہا کرتے تھے کہ اگر یہ مال نہ ہوتا تو مالدار ہمیں بالکل مندیل بنا کر کے پھینک دیتے، ہمارا استعمال کر لیتے۔ تو معزز حاضرین، زہد یہ پورے مال و متاع کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے آپ کو سب کچھ عطا کیا، پوری دولتیں آپ کے پاس ہیں، پوری سہولتیں آپ کے پاس ہیں، لیکن اس کو آپ نے اپنے دل میں نہیں بسایا، بلکہ اس کو آپ نے اپنے قدم کی ٹھوکر پہ تم نے رکھا ہے، تو حقیقی معنوں میں آپ زاہد ہیں۔ اور علماء کرام لکھتے ہیں، ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ انسان مال کو ویسے ہی استعمال کرے جیسے بیت الخلاء کو استعمال کرتا ہے، اپنی ضرورت کے لیے جائے اور باہر نکل جائے، دنیا کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرے، پھر اسے ترک کر دے۔ یہ طریقہ سلف صالحین کا طریقہ ہے، یہ حقیقی معنوں میں زہد ہے جو ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، سلف صالحین کی زندگیوں میں مال کی حیثیت کیا تھی؟ اس کے تعلق سے ایک دو واقعات میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غنیمتوں کے مال لائے گئے، لا کر کے مسجد میں اسے ڈال دیا گیا۔ فخرج الیہ، عمر بن خطاب نکلے تو آپ کی آنکھیں بھر گئیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ یا امیر المؤمنین ما یبکیک فواللہ ان ھذا لمن مواطن الشکر، کہ اے امیر المؤمنین آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اس مال کو دیکھ کے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ جبکہ یہ موقع وہ ہے کہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو فقال عمر ان هذا والله ما اعطيه قوم قط الا القي بينهم العداوه والبغضاء۔ قسم اللہ کی، جس قوم میں بھی مال آیا ہے، جس قوم کو بھی مال عطا کیا گیا ہے، اس قوم میں دشمنیاں، اس قوم میں حسد، اس قوم میں آپس میں چپقلشیں ڈال دی گئی ہیں۔ اس مال کی وجہ سے آپس میں دشمن ایک دوسرے سے، آپس میں قوم ایک دوسرے سے گتم گتھا ہو گئی ہے۔ یہ مال فساد کا، بگاڑ کا اور مختلف قسم کی مصیبتوں کا ذریعہ بنا کرتا ہے۔ معزز حاضرین، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا یا ابن آدم
اعلم انک لا تکسب من المال شیئا فوق قوتک الا کنت فیہا خازنا لغیرک، کہتے ہیں کہ اے ابن آدم یاد رکھ لے، جو بھی ضرورت سے زیادہ تو کما رہا ہے وہ دوسروں کے مال کی حفاظت تو کرنے والا ہے۔ ضرورت سے زیادہ جتنا تو نے کمایا، جتنا جو نے جمایا، یہ در حقیقت کسی اور کا مال ہے، اور ان کے مال کا تو خازن ہے، تو نگہبان ہے، ان کے مال کی گویا تو نگہبانی کر رہا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کہا کرتے تھے ان هذا الدینار والدرہم اہلک من کان قبلکم وانی ما اراہما الا مہلکیکم، کہا کرتے تھے کہ اس دینار و درہم نے تم سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک و برباد کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس درہم و دینار نے تم کو بھی ہلاک و برباد کرنا ہے، تم بھی ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ تو معزز حاضرین، یہ کچھ مثالیں تھی جو مال و متاع کو لے کر کے سلف صالحین صحابہ کرام سمجھا کرتے تھے۔ در حقیقت ان کے مقابلے ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، بڑے افسوس کے ساتھ ہماری زندگیوں کا مقصد یہی دنیا ہو کے رہ گئی ہے، ہماری صبح شام دنیا کے لیے ہے، ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے نعوذ باللہ ہو چکا ہے، ہماری پڑھائیوں کا مقصد دنیا ہے، ہماری محنتوں کا مقصد دنیا ہے، ہماری تجارتوں کا مقصد دنیا ہے۔ جبکہ ہاں، دنیا آپ کو ملے گی، جتنا اللہ نے آپ کے حق میں لکھا ہے اتنا آپ کو ضرور ملے گا، اس میں ایک پیسہ کمی نہیں ہوگی، لیکن آپ کی نیت، آپ کا عمل، آپ کے احساسات، آپ کا ایمان، آپ کا یقین، آپ کی سوچ، یہ حقیقت میں آپ کے امتحان کی چیز ہے۔ اس میں زہد پیدا کریں، اس میں زاہد بننے کی کوشش کریں، اور کوشش اس بات کی ہو کہ دنیا سے اتنا لیں جتنی آپ کی زندگی گزارنے کے لیے آپ کو کافی ہو، اور دنیا سے دل نہ لگائیں، دنیا میں بہت زیادہ اندر داخل نہ ہو جائیں، دنیا کو اپنے دلوں میں نہ بسائیں۔